سر پر صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ الحمد للہ والصلاة لأهلها أما بعد۔ قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا۔ صدق الله العظيم۔ صدر محترم، سامعین کرام اور حکم صاحبان، آج میں انجمن ندوۃ الطلباء کے پہلے شہریہ پروگرام کے موقع پر میں چاہتا ہوں کہ کچھ اپنے نوجوان ساتھیوں کے خون کو گرماؤں، ان کے جوش و ولولے کو مہمیز لگاؤں اور انہیں اس وقت کے پرخطر حالات سے آگاہ کر کے اپنا فریضہ ادا کرنے کی کوشش کروں، جن کے بارے میں اقبال مرحوم نے ایک حقیقت اور اپنے درد و کرب کا اظہار اس پیغام کے ساتھ کیا تھا کہ تیرے سوتے ہیں افرنگی، تیرے قالی ہے ایرانی، تیرے سوتے ہیں افرنگی، تیرے قالی ہے ایرانی، لہو مجھ کو رلاتی ہے جوانوں کی تناسانی، عمارت کیا شکوہ خسروی بھی ہو تو کیا حاصل، نہ زور حیدری تجھ میں نہ استغناء سلمانی، نہ ڈھونڈ اس چیز کو تہذیب حاضر کی تجلی میں، کہ پایا میں نے استغناء میں معراج مسلمانی۔ عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں۔ سامعین بھی وقار، یہ ایک ناقابل تبدیل حقیقت ہے کہ آج حالات اتنے پرخطر ہیں کہ کبھی تاریخ میں اس قسم کے حالات سننے میں نہیں آئے۔ یہ مغربی تہذیب، یہ تمدن کی دل فریبیاں، یہ خود غرضی و خود فراموشی، یہ رقابت و حوثناکی، یہ فطرت کی طاقتوں کو عریاں کرنے والا فکر گستاخ، یہ ترقیات کے پردے میں تنزل و انحطاط اس سے قبل دیکھنے میں نہیں آیا۔ اور پھر یہ قوم و ملت اپنا بہترین اثاثہ اور اپنی سیادت و قیادت کے پاکیزہ اور ذرے اصول رکھنے کے باوجود دوسروں کی دستے نگر بنی ہوئی ہے، اور اس امت کے افراد اپنی تہذیب، اپنے کلچر و ثقافت سے آشنا ہی نہیں۔ اور دوستو، خاص طور پر امت مسلمہ کا وہ نوجوان جو ستاروں پر کمندے ڈال دیا کرتا تھا، جو پہاڑوں کو زیر کر دیا کرتا تھا، جن کے عزم سفر سے چٹانیں چور ہو جایا کرتی تھی، جن میں مریم کی سی عفت، سلیمان جیسی دانائی اور ایوب جیسا صبر تھا، جو صرف اور صرف خدا کے سامنے جھک سکتا تھا۔ لیکن دوستو، آج وہ نوجوان جو بے باکی و شجاعت، عفت و عصمت اور عزم و حوصلے سے عبارت تھا، زندگی کے میدان میں وہ سب سے پیچھے نظر آتا ہے۔ اس کے حصے میں تعاوض و رباب، عیش و سرمستی اور آرام و راحت ہے۔ ان کی زندگی، ان کے سیرت و کردار اور ان کے ذہن و دماغ میں کوئی انقلابی تصویر ابھر کر نہیں آتی، جبکہ یہ ایک حقیقت ہے کہ نوجوان انقلاب کا پیش خیمہ ہوتے ہیں۔ مستقبل کی تعمیر میں ان کے افکار و عزائم کو بڑا دخل ہوتا ہے۔ ان کی زندگی، ان کے سیرت و کردار اور ان کے ذہن و دماغ میں کوئی انقلابی تصویر ابھر کر نہیں آتی، جبکہ یہ ایک حقیقت ہے کہ نوجوان انقلاب کا پیش خیمہ ہوتے ہیں۔ مستقبل کی تعمیر میں ان کے افکار و عزائم کو بڑا دخل ہوتا ہے۔ ان کی تعمیر قوم و ملت کی تعمیر اور ان کی تقریب قوم و ملت کی تقریب ہوتی ہے۔ اگر یہ ٹھوس عزائم، سرفروشانہ جذبہ اور بامقصد زندگی کے لیے کھڑا ہو جائے تو دنیا میں ایک مرتبہ پھر امن و آشتی اور مساوات و رواداری کا درس دہرایا جا سکتا ہے۔ اس روئے زمین اور تاریخ کے اس سٹیج پر طارق بن زیاد، محمد بن قاسم ثقفی، محمد صادق رحمہ اللہ کے کارناموں میں رنگ و رونق بھرا جا سکتا ہے۔ ان کی یاد آج کے نوجوان تازہ کرا سکتے ہیں۔ اسپین، ہندوستان، دنیا الفت و محبت اور بامقصد زندگی گزارنے کا گہوارہ دوبارہ بن سکتے ہیں۔ اس کے لیے ضرورت ہے کہ آج کا مسلمان ان کی تاریخ پڑھ کر سرفروشانہ عزم لے کر نئی بیداری اور جداگانہ اسلامی نفس کی روح کے ساتھ میدان میں آئے، مایوسی اور ناامیدی کو پسے خشک ڈال کر آگے بڑھے۔ کاش
آج کا نوجوان اٹھے، میدان عمل میں آئے اور نئے عزم و عزم لے کر اس کارگہ حیات کا مقابلہ کرے، جس کے ذہن میں یہ تصور بھی ہو، نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر، نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر